السلام علیکم۔ آج کا پروگرام ہم دو مختلف ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا تو وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس ہے اور جس کے اندر انہوں نے مسائل کیا ہیں اور ان کے پاسبل سولوشنز ان کی نظر میں کیا ہیں اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے، اور دوسرا خوشاب کے اندر ضمنی انتخاب ہے۔ شوکت ترین کی پریس کانفرنس اگر آپ سامنے رکھیں آج کی، تو اس کے اندر ایک چیز بڑی کھل کے سامنے نظر آتی ہے کہ 2.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف اکانومی کو جس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ کوئی طریقہ کار تھا ہی نہیں۔ وہ چیزیں تھیں کہ جو آئی ایم ایف نے بول دیا، جو ورلڈ بینک نے بول دیا، جو ایشین بینک نے بول دیا، کوئی دائیں سے آ گیا کوئی بائیں سے آ گیا، 4 فائنانس منسٹرز بدلے ہوں اور کوئی 5-6 ایف بی آر کے چیئرمین بدلے ہوں، تو اس اکانومی کی کیا صورتحال ہوگی؟ ایک میس والی سچویشن ہوگی۔ تو ہم ایکچولی ایک میس والی سچویشن میں ہی تھے 2.5 سالوں سے، اور ایک راہ عمل کیا تھی، اسٹریٹجی کیا تھی، وہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے ریٹ بڑھا دو بجلی کا، بڑھا دیتے ہیں۔ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر سے اور انڈسٹری سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو رعایتی نرخوں پہ دیں گے، آپ چلائیں کارخانے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر ہم ان کو ایشور کر کے آئے ہیں کہ بجلی اور گیس کم دیں گے، ادھر سے ایک پھرا آ گیا کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پہلے کوئی 1100 ارب پہ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، وہ آپ کو 2500 ارب پہ پہنچ گیا۔ ریٹ اور بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں ریٹ اور بڑھاؤ۔ یہ ہر تیسرے چوتھے مہینے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اکانومی کولیپس کر رہی ہے، گر رہی ہے، مسلسل نیچے گر رہی ہے۔ ہم نے گھول کے ایک ہی گولی کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے نیچے کر دیا، ساتھ یہ نہیں بتایا کہ اکانومی فلیٹ کر دیا، بٹھا دیا ہم نے۔ ان چیزوں کی ریئلائزیشن ایٹ لیسٹ شوکت ترین کو موجود ہے۔ باہر نکالنے کا ان کے پاس حل ہے یا نہیں ہے، یہ ان کی جو چیزیں وہ سٹیپس اپنے بجٹ کے اندر اعلان کریں گے اس سے وہ ثابت کریں گے کہ کیا ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے یا صرف ایک رٹی رٹائی تقریر پڑھ کے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ ایک اور بڑا اہم ایشو جس کی انہوں نے نشاندہی آج کی وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور نیب کا استعمال ہے۔ نیب کو ہماری عدالت کہتی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس نے ساتھ جو بزنس انوائرمنٹ ہے پاکستان میں اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کوئی سینئر آفیشیل فیصلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں پکڑتا، کگی مارنے کی تو رواج ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ اس کے اوپر میں سائن کروں، $500 ملین کا بل، یہ تو نیب کا کیس بن جائے گا، میں اندر ہو جاؤں گا۔ کوئی آفیشیل اس کی اونرشپ لینے پہ تیار نہیں ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے مقتدر حلقوں کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی حل نہیں ہے۔ اور سیاسی استحکام جس کے اوپر تو ثبوت پورے ہوں کہ یہ ہنڈی حوالہ کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ پکڑو شہباز شریف کو 6 سال کی سزا عدالت دے گی، اندر ڈال دو، پکڑو اس کو، شہباز کو سزا دلواؤ، لیکن پہلے ثبوت تو ظالموں ڈھونڈو۔ یہاں 2.5 سالوں سے بندے 1.5 سال اندر رہ کے شرافت کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر آ گئے ہیں۔ ملک کا نظام درم برم ہو گیا، آپ سے کوئی چیز دنیا والی اللہ کے بندوں نے آج تک ثابت نہیں کی۔ شوکت ترین نے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ کیا کہا وہ دکھائیں تھی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، تو میرا تو یہ جستجو ہوگی کہ ہم اس میں یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے جائیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ویدر اٹ از پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، باقی جو کریٹیکل پارٹیز ہیں، کہ ہم چند جو ہماری کریٹیکل اکنامک ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس کریٹ کر لیں۔ ہماری بیوروکریسی اس وقت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، نیب سے ڈری ہوئی ہے۔ اگر پہلے تو آپ بیوروکریسی کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ذرا تھوڑا رکاوٹ کرتے ہیں، آج تو بالکل بریکیں لگی ہوئی ہیں۔ جو زیادہ کام کرے گا اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، جو کم کام کرے گا اس کو کم پیسے ملیں گے، اور بالکل کام نہیں کرے گا اس کو چھٹی کرائیں گے۔ مجھے تو صرف ایک ہی چیز آتی ہے، ایکشن۔ انشاءاللہ ایکشن آپ دیکھیں گے۔ ان کی تقریر کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو آج اسٹیٹمنٹ تھا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے۔ 8 ماہ پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں کر پائی اپنے اس پولیٹیکل ریٹرک کی وجہ سے، جو یہ پہلے اپوزیشن میں رہتے ہوئے نعرے مارتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، چاہے خودکشی کرنی پڑ جائے۔ 8 ماہ تک یہ اس ڈاواں ڈول رہے، ادھر جائیں ادھر جائیں، سارے ملٹی لیٹرل ایجنسیز نے پروگرام بند کر دی۔ بہت بڑی نالائکی تھی، ایک کرمنل نگلیکٹ تھی یہ، کیونکہ آپ کی آئی ایم ایف جب آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں نہ دیتی گڈ ہیلتھ کا، تو ساری ملٹی لیٹرل ایجنسیز لینڈنگ بند کر دیتی ہیں۔ ہم ایک ایسی صورتحال میں تھے کہ ہم نے $10-12 ارب دینے تھے اور پلے 4 آنے نہیں تھے۔ چائنا سے ادھر ادھر سے مانگ کے ریزرو رکھے ہوئے تھے اپنی کٹی میں، اور بتا رہے تھے یہ ریزرو ہیں، ایکچوئل ریزروز بھی نہیں تھے۔ پھر ہم بھاگے گئے سعودی عرب سے، قطر سے، یو اے ای سے اور چائنا سے۔ پرائم منسٹر اور آرمی چیف دونوں نے جوائنٹ وزٹ کیا اور $10 ارب بارو کیے۔ وہ صورتحال آ گئی تھی۔ اس پہ پھر وزیر خزانہ پہلے جو تھے اسد عمر، ان کو ہٹایا گیا اور حفیظ شیخ صاحب کو لگایا گیا۔ لیکن حفیظ شیخ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے اکانومی کو چلانا کیسے ہے۔ وہ ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے فارمر امپلائی ہیں، اور اس حیثیت سے وہ کسی بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ڈاکومنٹ کے اوپر کگی مار کے آپ کو $2-4 ارب کا لون دلوا سکتے ہیں، یہ ان کے اندر ہے۔ لیکن کیا ایک ہوم گرون ہماری ضروریات کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پاس کوئی حکمت عملی تھی؟
نہ کبھی ماضی میں تھی، نہ اب تھی، نہ آئندہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کی بہرحال لاٹری نکل آتی ہے. ان کو لگایا گیا، ہمیں لون مل گیا، لیکن اس لون نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کی سزا پورا پاکستان بھگت رہا ہے. اس کے اوپر شوکت ترین کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھا. یہ IMF پروگرام تھا، کافی ڈیفیکلٹ تھا اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتا ہے. ہم جو ٹیرف انکریز اپنے عام آدمی کے اوپر کریں گے، وہ اس وقت ہم پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ، اور ہم اس میں سے ان کو معذرت کریں گے. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے، یہ ساری مہنگائی. جو وہ ٹارگٹ کی بات کریں، ہم نے ان کو کہنا آپ ہمیں ٹارگٹ نہ دیں، مار دھاڑ ہم نے نہیں کرنی. آپ کا کام امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، ہمیں آپ ذرا کچھ سپیس دیں. ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے. 2019 پہ ایک دم ہمیں کہا کہ آپ 3800 سے اٹھ کے 5500 پہ چلے جاؤ. یہ نہیں ہوگا. IMF کے پروگرام 90% جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ IMF جو ہے ایک کوکی کٹر اپروچ ہے کہ بھائی پیسے یہ لینے آیا ہے، اس کا گلا دبا دو، اور جب گلا دبا آسان سے نہیں آئے گا تو سارا اسٹیبل تو ہو ہی جائے گا بندہ. شوکت ترین صاحب نے بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کے اوپر نو کانفیڈنس کر دیا ہے جو ابھی تک کے وزرائے خزانہ نے ایگری کی تھیں یا اناؤنس کی تھی یا امپلیمنٹ کی تھیں. ایک حصہ ان کی آج کی پریس کانفرنس میں اسٹیٹ بینک کے متعلق بھی تھا کہ کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. تو موجودہ جو اسٹیٹ بینک گورنر باقر رضا صاحب نے 13.25% کے اوپر ہاٹ منی کی ایک پالیسی اپنائی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا سزا بھگتنی پڑی تھی، کتنے ہم نے اضافی پیسے دیے، اور پاکستان میں ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ کتنا بڑا، اور اس کے اوپر کیا کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کی اکانومی کو اگر ڈیمیج کرنے میں ایک سنگل سٹیپ نے رول ادا کیا ہے تو وہ 13.25% کا پالیسی ریٹ تھا جو اسٹیٹ بینک کو پاکستان لے کر آیا تھا. اور اسی انٹرسٹ ریٹ، اسی انفلیشن کی انوائرمنٹ میں جو ابھی بھی ہے 11%، اب اس کو 6-7% پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو باقر رضا صاحب کی کیا لاجک اس وقت تھی اور کیا لاجک اب ہے؟ کبھی ان سے موقع ملا تو پوچھوں گا ضرور کہ کس حکمت عملی کے تحت وہ 13.25 پہ لے کے گئے تھے. لیکن پاکستانی ریاست کا ضرور فرض ہے یہ کہ اس اسٹیٹ بینک گورنر کی اس ایشو کے اوپر ضرور اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان سے پوچھیں تو اس وقت کون سا ایسا ضرورت آپ کو پڑی تھی کہ 13.25% پہ آپ ہاٹ منی لے کر آئے تھے اور اب 7 پہ کیوں لے کر آئے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کویسچن، کیونکہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے پاس اب پیسے ہی نہیں ہیں. ہم کسی بندے کی فوج کے لیے چلانے کے لیے جو بجٹ ہے وہ بھی سمجھیں کہ ہم بوروڈ ریسورسز پہ اس وقت چلا رہے ہیں. فوج کو بھی ہم اپنے ٹیکس کے پیسے سے نہیں چلا سکتے. یہ صورتحال جب آ جائے تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے. کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. جو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ عثمان ڈار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، مصدق ملک صاحب ہیں PMLN سے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. تینوں کو خوش آمدید کروں گا جی پروگرام میں. مصدق صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. شوکت صاحب کی پریس کانفرنس اگر آپ نے سنی ہو آج تو آپ کا کیا تجزیہ؟ میں نے شوکت صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی، لیکن آپ نے ابھی اقتباسات اس کے سنوائے، اور پہلے ان کا جو بیان ایک آیا تھا حکومت کی کارکردگی پہ، آپ کو یاد ہوگا فائنانس منسٹر بننے سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد، وہ بھی میں نے پورا سنا تھا. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یعنی ہماری حکومت کو اگر تجزیہ کرنا ہو PTI کے 2-2.5-3 سالوں کا، تو اس کے بعد ہم کیا اور کہہ سکتے ہیں جو شوکت ترین صاحب کہہ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اپنے ہی کاروائی اور اپنی ہی جو 3 سال کی کارکردگی تھی اس کے اوپر ایک طرح سے ایک بیانیے کا اجرا کیا ہے کہ اب تک ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. اور یہ بڑے صاف و شفاف الفاظ میں انہوں نے IMF پروگرام کے حوالے سے کہا. انہوں نے جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اس نے پاکستان کو بالکل وہی سلوک کر رہی جو انگریز پاکستان کے ساتھ کیا کرتے تھے. جو ہم نے کہا کہ نیگوشیشن صحیح نہیں ہوئی، دونوں طرف ہم نے IMF ہی کے لوگ بٹھا دیے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، بالکل وہی باتیں انہوں نے کہی ہیں. سرکولر ڈیٹ کا آپ نے ذکر کر دیا، آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بھی بے شک ذکر کر دیں کہ جب ہم گئے تھے تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بدحالی کا شکار تھیں. کس قدر بدحالی تھی، آج وہ بدحالی کہاں تک پہنچی ہے وہ بھی ذرا بتا دیں لوگوں کو. یعنی وہی 1200 ارب جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ اب 2400-2500-2600 ارب تک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا حال پہنچ گیا. اب حکومت جو ووٹ لے کر آتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اور ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور کم از کم 3 سال کے بعد کہتی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں نے دیکھیے کچھ ٹھیک کر دیا، کچھ کر رہا ہوں. یہاں پہ تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ کسی چیز کا پوچھ لیں، آپ پوچھئے کہ ترقی یعنی ایک عام آدمی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی؟ اس کو نوکری چاہیے، اس کو یہ فسکل ایکسٹرنل انٹرنل کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. غریب آدمی کو نوکری چاہیے. جب ترقی کی شرح 6% یا 5.8% سے گر کے 1.9 پہ آ جائے پہلے کرونا وائرس سے،
اور اس کے بعد منفی میں چلی جائے تو لوگوں کی نوکریاں چلی کیا جائیں. بنے. کنڈی صاحب ایک بڑا ایشو مہنگائی ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. ایک عام بندہ جو دیہڑی دار ہے 300-400 روپے والا, وہ تو شام کو بچوں کو اب روٹی بھی تندور سے لے کے نہیں کھلا سکتا, کیونکہ یا اس کی دیہڑی لگتی نہیں, لگے گی تو جتنے اس کو پیسے ملیں گے اس میں روٹی بھی نہیں وہ بچوں کو کھلا سکتا. گندم یہاں شارٹ ہو گئی ہے, زرعی ملک میں گندم امپورٹ کر رہے ہیں. شوگر یہاں شارٹ ہو گئی ہے. 14-15 ملین کاٹن بیلز ہوتی تھی, 5.6 ملین بیلز اس سال رپورٹ ابھی تک ہوئی ہیں. پلسز ہم پہلے بھی امپورٹ کر رہے تھے, اب بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا بنے گا کیا؟ انڈسٹری تھی کوئی نہیں, جو زراعت تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندی صاحب آپ نے بات کی گندم کی اور کاٹن کی اور باقی چیزوں کی. دیکھیں ہم ایک زرعی ملک ہیں اور زراعت جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے, جس طریقے سے تباہی مچائی گئی زراعت میں وہ آپ کے سامنے ہے. اب پرابلم ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ ماضی کی حکومتیں اور ہمیں یہ تحفے میں ملی ہیں اور ان کی چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ماضی میں تو ہمیں بھی زراعت میں ایسا ملک ملا تھا جب ہماری حکومت تھی, جب ہم زراعت کو اپنا گندم جو ہے امپورٹ کر رہے تھے, لیکن جب ہم جا رہے تھے, ہماری حکومت جب جا رہی تھی, ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے. آج یہ دیکھیں کہ انہوں نے 3 سال میں کیا مطلب ہے کہ زمیندار کو کیا سبسڈی دی ہے. کوئی سبسڈی زمینداروں کو نہیں ملی. جس طریقے سے مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا, اب یہ بہ جاتے ہیں ہمارے اسٹیٹسٹک یہ ہیں, ہمارے یہ چیزیں ہیں, اکنامک بتاتے ہیں ہمیں, فگرز بتاتے ہیں, ڈرائنگز بتاتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غریب کو جو ہے سستی روٹی مل رہی ہے, کیا اس کو دوائیاں سستی مل رہی ہیں, کیا وہ مطلب 2 ٹائم اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے. اور دوسرا یہ پینڈیمک جو آ گیا جس میں آپ چیزیں بند کر رہے ہیں, کاروبار ختم ہو رہا ہے, دہاڑی ختم ہو رہی ہے, تو اگر آپ وہ جو ان کے وہ بھی جو دسترخوان بنانے سے تو لوگوں کا پیٹ نہیں پلتا, جو آج کل وہ نوبل کاز ہے, لیکن وہ انٹرونشن اتنی بڑے اسکیل پہ ہم کر نہیں سکتے. 10 کروڑ لوگوں کا پیٹ بھر لیں, 10 کروڑ لوگوں کو ضرورت ہے. کوئی ملک نہیں کر سکتا, میں مانتا ہوں کوئی ملک نہیں کر سکتا, لیکن یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ اب ان کے 3 سال ہو گئے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی اب ان کا ہنی مون پیریڈ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. ابھی دیکھیں سال تو 6 مہینے 8 مہینے کم از کم سال آپ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد تو آپ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ کے جو آپ نے منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ان کے پاس بہت زیادہ منصوبے تھے معیشت کے, ان کے پاس 200 رسول تھے جنہوں نے آنا تھا. فی الحال تو 2 ہمارے انہوں نے ہائر کیے. اب ماضی کی حکومتیں میں ڈالتے ہیں کہ ماضی نے تباہ کر دیا ہے معیشت والے بھی آپ کے شوکتین صاحب بھی آپ, تو ماضی میں جو تباہ معیشت تھی یا ہوئی تھی تو ہمارے پاس تو یہ فائنانس منسٹر تھے. ہمارے پاس بھی کابینہ کے 80% تو آپ کے پاس وہی کابینہ کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے, جنہوں نے جو بقول ان کے جنہوں نے ملک تباہ کیا, تو 80% تو آپ کے پاس ہی وہی لوگ. اچھا عثمان ڈار صاحب, دنیا ساری میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہوتا ہے, بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. آج وہ مڈل مین کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی, وہ فارمرز مارکیٹ, کسانوں کی مارکیٹ میں آئی جاتی ہیں چھوٹے شہروں کے اندر. قریب سے گاؤں سے لوگ اپنی جو بھی ان کی پیداوار ہے وہ لے آتے ہیں, جنس کو انہیں آڑتی کی نسبت اچھا ریٹ مل جاتا ہے اور بائر کو بھی اچھا کمپیریٹیو پرائس مل جاتی ہے. آپ کر سکتے ہیں اس کے کام چھوٹے چھوٹے شہروں میں, آپ چھوٹی چھوٹی یہ مارکیٹس کے اوپر اچھی انٹرونشن کر سکتے ہیں. ویسے پہلے تو مل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مطمئن ہیں جو روڈ میپ انہوں نے رکھا ہے, جو ابھی روڈ میپ نہیں دیا, ابھی انہوں نے انالیسس دیا, انہوں نے اس میں اشارہ آپ کو دے دیا کن چیزوں میں. ہم نے لیکن میں بتاتا ہوں نا آپ کو, دیکھیں انہوں نے زراعت کی بات کی ہے, جاب کریشن کی بات کر رہے تھے نا, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی انالیسس درست تھی. ہاں انالیسس درست تھی. دوسرا انہوں نے صنعت کی بات کی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی ہے, جو چیزیں ہمیں چاہیے. دیکھیں 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. آج پہلے IMF پہ بات کر لیتے ہیں. ملک صاحب ہم آئے, پھر کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ ایک تباہ حال بیلنس شیٹ تھی پاکستان کی نا, ہنسنا انہوں نے. یہاں تو کہتے نا ہم نے آپ کو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں دیا, یہ جھوٹ ہے. آپ نے فرمایا $12 ارب یعنی کہ 12,000 کروڑ روپیہ پاکستان نے ادا کرنا تھا اور خزانہ خالی تھا. حقیقت ہے نا یہ, تو مسکرا رہے ہیں, یہ حقیقت تھی. جب اس حالات میں آپ IMF کے پاس وہ لے گئے تھے تو انہیں مسکرانا ہی ہے. اب 12 تو پھر آپ پتہ ہی ہے پھر کہاں گیا وہ. یہ ڈاکٹر صاحب کو آپ پکڑ لینا تو ویسے اس میں سے آدھے پیسے مل ہی جائیں گے. ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہے, ان کے بڑوں کے پاس ہے کافی مال, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ریکور کر لیں گے. دیکھیں ہم تو IMF کی بات کر رہے ہیں, میرا انڈسٹری سے تعلق ہے. آپ عام یہاں بینک سے قرض لینا چلتے ہیں. کس چیز کی انڈسٹری ہے آپ کی؟ ایکسپورٹ کا بزنس ہے. کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ لیدر ایکسپورٹ کرتے ہیں, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو مل صاحب دیکھیں, آپ عام بینک کے پاس چلے جائیں نا, وہ بھی آپ کی گردن ایسے پکڑے گا جب اسے پتا ہوگا کہ اس کے پاس آرڈرز نہیں ہیں, فائنینشیل کرائسس میں ہے, پیمنٹیں کرنی ہیں, مارکیٹ کو پیمنٹ کرنی ہے, امپلائیز کو پیمنٹ کرنی ہے. یہی سچویشن آپ کے خزانے کی تھی. اس حالات میں وہ کیا کہا شوکت ترین صاحب نے, جب ہم IMF میں گئے, مشکل حالات میں گئے, ٹرمز مشکل تھی. یہاں تو بڑی خوشحالی ہوتی نا, ہم بھی تھوڑا ریلیکس کرتے. 12 آپ IMF کے بغیر گئے, اس کے بغیر
اگر یہاں استعمال کر لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا. دیکھیں مل صاحب, معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے اس وقت جو کچھ کیا گیا نا پہلے سال 1.5 سال میں. دیکھیں مل صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں نا, کوئی اور اینکر آئے گا وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کرسی کو گھمائے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا فائنانس منسٹر تھا, کون سی سچویشن تھی. میں سمجھتا ہوں حفیظ شیخ صاحب نے اپنی طرف سے جو بہتر ہو سکتا تھا کیا. اسد عمر صاحب تھے جنہوں نے 1 سال انتظار کیا تھا. مشکل ترین پچ ملی آتے ساتھ جو کیا کیا 1 سال میں, کیا کیا 1 سال میں کیا کیا اسد عمر صاحب نے آنے کے بعد مشکل ترین پچ پہ. پہلے دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کم از کم ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیا کیا تھا آپ لوگوں نے, نہیں آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ 1 سال میں, ڈائریکشن بہتر کرنے کی کوشش کیا کیا. آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے. ایک بات بتائیں جو آپ نے اسد صاحب نے 1 سال میں ایک چیز جو کی. دیکھیں آخری نا بحث کرنی ہے یا سن لیں. جی جی سن. اسد عمر نے نیک نیتی کے ساتھ پوری کوشش کی کہ اگر آئی ایم ایف کو وائڈ کر سکتے ہیں, ان کی گردن جب آپ کی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں آئے گی, وہ کہے گی بجلی مہنگی کرو, وہ آپ کی کہے گی ساری سبسڈیز جو دے رکھی ہیں جو عام آدمی تک رعایت جا رہی ہے وہ بند کرو. ان سب چیزوں کو وائڈ کرنے کی کوشش کی, نہیں کر سکے. دوسرا میں آنا چاہتا ہوں کسان پہ. آپ کو شیخ صاحب کا بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے 2 سال میں کیا 3 ہوئے ہیں نا. پہلے سال میں انہوں نے کہا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. 2 سال نیت تو ہم بھی مانتے ہیں جی, میرے بھائی کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں. 20 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا کم کر گیا, اور کیا چاہیے, ایک چیز ہی چلے اکانومی بٹھا گئے. ہم نے نہیں نکالا ہے, وہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا, وہ انہیں جانا ہی تھا. آپ نے نہیں نکالا تھا, کس نے نکالا تھا سر یہ تو بتا دیں. ہم تو سمجھ رہے تھے آپ نے نکالا تھا, یہ سچ بول دیا انہوں نے نہیں نکالا سر. اچھا سر مل صاحب ابھی بڑا اچھا بات ہم کر رہے ہیں نا, پلیز ہمیں ٹائم لگے. ان بھائی صاحب نے کسان کی بات کی ہے, آپ کسی کسان کو اپنے پروگرام میں فون کریں. میں کلیم کرتا ہوں ان 3 سالوں میں کسان کو نقصان نہیں ہوا. سب سے زیادہ گنے کی قیمت الحمدللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دی ہے اس کسان کو. گندم کی سپورٹ پرائس 1800 روپیہ اس حکومت نے دی ہے. شوگر مافیا کے اوپر تو الزام یہ ہے کہ 120 کا وہ دیتے ہیں ریٹ, 180 سرکاری ریٹ ہوتا ہے. پالنے والے کون لوگ ہیں, یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ان لوگوں نے پالا اس ملک میں شوگر مافیا کو, ہم تو احتساب کرتے ہیں. پالا انہوں نے تھا, یہ بات صحیح ہے, یہ لوگ ہیں پالا انہوں نے تھا, لیا آپ نے لیا. ہم تو احتساب کی طرف, پالنے والے وہ دو تھے. ہم نے پالا, جتنی مشین میں پیسے تھے ان کے اوپر خرچ کر. میں تو تب ان دونوں بھائیوں کا آرگومنٹ مانوں گا. 30 35 40 سال سے یہ لوگ مختلف ادوار میں مسلط رہے. یہ دونوں بھائی کسی ایک ادارے کا نام بتا دیں, یار ہم نے یہ عمران خان کو پروفیٹیبل دیا تھا, یہ بڑا زبردست چل رہا تھا, آپ نے تباہ کر دیا. نیب سر, نیب ایف آئی اے. میں بھول گیا وہ جو پکڑتے ہیں ہیروین, وہ کیا نام ہے اس کا. 5 سالوں میں, اے این ایف سر, 5 سالوں میں انہوں نے اتنے کام الٹے کیے کہ نیب کے لیے ڈھیر سارے کیسز چھوڑ کے گئے کہ وہ خوب پیسے کمائے. تو مقصد یہ ہے, بڑا آسان ہے, اپوزیشن میں بیٹھ کے بجلی مہنگی کر دی, پوچھنے والی بات ہے کارخانے لگائے کس نے. میں آپ کو ایک نہیں لگانے چاہیے سر, یہ کہہ رہا ہے میرا بھائی اگر پچھلی حکومت میں ہوتا تو یہ کارخانے بھی نہ لگاتا. یہ دل گردہ بڑا کر کے مانو, ہاں پاکستانیوں ہم نے مہنگے کارخانے لگائے تھے, بجلی نہیں تھی. یہ مہنگائی یا بجلی نیک نیت اور اہلیت, یہ ایک بڑا ہم سوال ہوتا ہے. اور موجودہ دور میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے والے چور ڈاکو تھے, ان کی نیت خراب تھی, اب ہم لوگ نیک نیت ہے, ابھی بس کام ہونے سے ٹھیک والا ہے. تو ایک دن ایک بزرگ ہیں بڑے نامی گرامی یہاں جہلم میں, ان کا نام ہے عرفان الحق, بابا عرفان کے نام سے انہیں سارے جانتے ہیں. تو میں نے انہیں بھی یہی بات کہہ دی. انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ جتنے سیکٹریز ویکٹریز لگائے ہوئے ہیں, میں نے ان کو بات بولی تھی کہ یہ سرکاری محکموں کے جو افسر ہیں قابل لوگوں کو لگاؤ, قابل لوگوں کو. میں ان کا کہہ تو رہے ہیں جی, کوئی نیک کوئی پارسا صحیح لوگ لگا رہے. کہتے ہیں نیک بندیاں کو نماز پڑھانی, وہ لوگ لگاؤ جو ادارہ صحیح چلا سکے. آپ نے ادارہ چلانا ہے کہ نماز پڑھانی, امامت کرانی ہے ان سے. یہ بزرگ ہیں بڑے نامی گرامی, وہ کہہ رہے ہیں. تو فردوس شہوان نے بھی کہنا ہے کہ آپ کو کس نے. تو بھائی کچھ خدا کا خوف کریں, قابل لوگ لگائیں جو صحیح فیصلہ کریں. آپ یہ وہ بیچنا بند کر دیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی والے ہیں چاہے پی این ایل والے ہیں, یہ بھی کوشش کرتے ہیں بہتر ٹیم لے کے آئیں. ہماری پہلی باری تھی, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آخری سر میری خود سٹنگ ہوئی ہے, یہ تو دیکھیں گے نا 23 میں پاکستانیوں نے فیصلہ کرنا. 23 تک تو پہنچیں گے ہی نہیں, چلیں جی دیکھ لیتے. 23 کون سا, یہ کیمرہ مین سے پوچھیں یہ 23 تک آپ کو پہنچنے دے گا سر. تو جا کے کراچی کا ری کاؤنٹ کرائے نا, انہوں نے ساری زندگی ری کاؤنٹنگ کراچی, ہر الیکشن داخلی ہوگی ری کاؤنٹ ہی ہوتا ہے. اچھا ایک خوشاب میں بھی الیکشن جاری ہے, ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو خوشاب کا بھی پہنچتے ہیں. وہ کراچی والی پوزیشن بظاہر پیپلز پارٹی کی تگڑی ہے, اس لیے یہ ٹھنڈے ہیں نون لیگ والے, اس کے اوپر بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بائی الیکشنز کی اگر ریسنٹ 10-12 الیکشنز، میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہا کہ مجھے ایک فہرست تو بنا کے دیں کہ اس کے نتائج آئے کیا تھے پچھلے 10-12. ایک موجودہ حکومت کو ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ جو حکومت بھی اقتدار کے اندر بیٹھی ہو اسے لوگوں کا غم و غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں صوبائی حکومتیں اپنی ہوں وہاں وہ فیوریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں جیتنے کے لیے، کیونکہ وہ سیٹ اپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن یہ پچھلے 11 جو بائی الیکشنز کی فہرست اس وقت میرے سامنے ہے، صرف ایک بائی الیکشن ہے کرم والا NA45 کا، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف سے جیتی. ادروائز PS52 ہے عمر کوٹ، PP51 ہے وزیر آباد، PK63 ہے نوشہرہ، NA75 مشہور زمانہ ڈسکا والا سیالکوٹ. اس کے علاوہ NA249 کراچی، PS43 PS88 ملیر، PP20 پشین، اور یہ لمبی فہرست ہے. سارے الیکشن آ گئے. کیوں؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ جناب عثمان ڈار صاحب؟ ہر الیکشن میں مار، اور ابھی خوشاب میں جاری ہے، مار پڑنا جاری ہے، مار پڑنا جاری 2-3 ہزار کا فرق یہاں پہ بھی. جی ابھی تو شروع ہوئی ہے، اور ابھی اصل میں ابھی 30-35 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے، اس میں MLN کو لیڈ ہے اور سیکنڈ نمبر پر 2-3 ہزار کا فرق. سر یہ 12 نہ بج جائے، 12 بجے کے بعد جو ہمارے ساتھ ہونی ہے وہ نہیں پتا. اگر رزلٹ 12 بجے تک 1 بجے تک آ گیا تو پھر تو یہ رات کو سو جاتے ہیں نا 11 بجے. 12 بجے کے بعد ہی کیوں مار کھاتے ہیں؟ پہلے کھا لیا کریں. ویسے بات ایسے لوگوں کو بھی جگہ پہلے بھی پڑھی ہے، بتاتے نہیں ہیں. آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے جتنی بھی آپ نے 11 نشستوں کی بات کی ہے اس میں سے 2 تھی جو ہم جیتے ہوئے آ رہے ہیں، ادروائز جو باقی سیٹیں ہیں یہ جیتے ہی ہوئے تھے. PMLN کی سیٹیں تھیں پنجاب میں، وزیر آباد، ڈسکا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے وہاں 34,000 ووٹ ڈسکا میں پہلے سے زیادہ لیا ہے. اسی طرح تقریباً 23,000 کے قریب ہم نے ووٹ وزیر آباد میں زیادہ لیا. پرفارمنس سے ہمیں ووٹ مل رہا ہے، ہمارا بینک ووٹ اوپر گیا پنجاب میں. سر آپ کی کہاں پرفارمنس ہے سر؟ دیکھیں پرفارمنس کو آپ بیلٹ جگہ بتائیے، میں وہاں سے بیپر لے لیتا ہوں 5 سال جہاں آپ کی پرفارمنس اچھی ہے. آپ چاروں پروگراموں پہ بات کر لیں، چھوڑے صبح کو کامیاب جوان پروگرام الحمدللہ 10,000 سے زیادہ بزنس لگ چکے ہیں. سیالکوٹ سے بھی آپ کے حق میں آوازیں نہیں آنی، وہ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں پرچے لے کے. کہہ رہا ہوں ملک صاحب 2023 کا الیکشن ہوگا، آپ سے پروگرام کریں گے، ماشاءاللہ 10,000 کو مل چکے ہیں، مزید 10,000 کے اپروو ہو چکے ہیں. 2 لاکھ بزنسز انشاءاللہ تعالی اسی پروگرام سے کھڑے کر دیں گے، پرفارمنس کوڈ کارڈ لے کے جائیں گے. اسی طرح ہاؤسنگ کا پروجیکٹ 2 سال لگے اسے پٹری پہ لانے کے لیے، اب آ چکا ہے، اس سے فائدے پہنچنے جا رہے ہیں. جتنی جاب کریشن اس پروجیکٹ سے ہوگی، ہاؤسنگ سے، کنسٹرکشن سیکٹر سے، آپ کو بڑی اندازہ ہے. بائی الیکشنز پہ آ رہا ہوں، جو ان کی سیٹیں تھیں، ان کے اسٹرانگ ہولڈ تھے، وہ جیت رہے ہیں. اگر ہماری لیڈ کم ہو رہی ہے، کون سی جیتی آپ نے یار بتا دیں مجھے، میں غلطی کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جیتی ہوئی سیٹ ہی جیت رہے ہیں. اگر ڈسکا کی سیٹ تھی، انہی کی سیٹ تھی، ان کا بینک ووٹ وہاں اوپر نہیں گیا. 2018 میں صحیح جیتے تھے، بے ایمانی سے تو نہیں جیتے تھے. ان سے پوچھے نا 2018 کا، ہم تو سمجھتے الیکشن صاف و شفاف تھا، یہ کہتے ہیں دادری. نوشہرہ والی وہ پرویز خٹک کی جیتی ہوئی سیٹ تھی، پتہ نہیں وہ کیسے آ گئے. تو کراچی میں کیا ہوا وہ بھی نہیں پتا چلا. فیصل واڈا کی وزیر کراچی میں بے ایمانی کی پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کے دھاندلی. مل صاحب کراچی میں MNAs کی سیٹیں ہمارے پاس ضرور ہیں. جنرل الیکشن میں لوگ نکلتے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے، سیٹیں ضرور ہیں ہماری، لیکن ووٹر نہیں ہے صاحب. ہماری حکومت نہیں بنی سندھ میں. لوکل کام جتنے بھی ہیں وہاں تھانہ میں سے 14 سیٹیں ہیں قومی کی. آپ کی خدا کا خوف ہے، وزیر کی سیٹ آ رہی ہے آپ نے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پورے حلقے میں خالی نہیں ہے. میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، صوبائی حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، لوکل پارٹی کی جو حکومت ہے وہ کسی اور کے پاس رہی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ انہیں کیا فنڈز دے سکتے ہیں اپنے MNAs کو؟ بتائیں نا. اگر ان کے ساتھ مل کر 1,000 ارب روپے کا پروجیکٹ کراچی والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کراچی کے اندھیرے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فنڈز پہ ہمارا کنٹرول پرائم منسٹر نے 50 کروڑ کا بھی فنڈ دیا تھا، وہ کہاں لگا؟ کھانچے لگائیں، اس لیے یہ ہمارے ساتھ وہاں تعاون نہیں کر رہے. آج آپ کے پروگرام میں کوئی روڈ میپ دیں، بیٹھ کے بات کریں، کراچی والے سن رہے ہیں، ہم تیار ہیں. بتائیں کنڈی صاحب ان کے ساتھ ہوا کیا، ایکچولی کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دیکھیں 2 چیزیں. پہلے نیب کے بیچ میں ذکر ہوا، ایک اور آج انٹرسٹنگ بات نیب کے حوالے سے ہوئی. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، آج پارلیمنٹ میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی. وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں، جو کمیٹی ہیڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ پہ رہے ہیں نیب کے حوالے سے، اور ہم جب بھی میٹنگ کال کرتے ہیں اسپیکر میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں ہمیں بجائے بغیر. اب مطلب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے. اب نیب کا چیئرمین اتنا اثر و رسوخ والا ہے کہ اسپیکر بھی ڈرتا ہے کہ اس کو بلانے سے، اور وہ بغیر بتائے میٹنگ کینسل کرتا ہے. یہ میں آج ٹکر دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، آج ہی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ پیرس پہ نیب کا چیئرمین نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ان ٹچیبل بند ہے، کیونکہ ان کے کہنے پہ وہ لوگوں کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں ضمنی الیکشنز پہ. بالکل ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے، کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور غالباً میں آج ٹی وی پہ دیکھ رہا 3-4 دن لگیں گے اس میں ریکاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں ماضی میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. ہم اگر اب مثال دیں، جب پچھلا الیکشن ہوا تھا بدین میں، جھنگ میں،
جیک آباد میں, ملیر میں ہمارے بھی ایسے 5% سے کم کا فرق تھا, لیکن ہماری اپلیکیشن ووٹ ریکاؤنٹ کو سائڈ پہ رکھیں, ریجیکٹ کر دی. پیپلز پارٹی تھی 5ویں نمبر پہ یا 4تھے نمبر پہ 18 میں, نون لیگ دوسرے نمبر پر تھی اور پی ٹی آئی نے یہ نشست جیتی تھی. اب پہلے اور دوسرے نمبر پر آ گئی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اور پی ٹی آئی چلی گئی 4تھے نمبر پر. پی ٹی آئی کے ووٹر کو کیا ہوا؟ چھٹے پہ. چلو یار آپ کی خاطر 5 کر دیتے ہیں, چوتھے پہ شاید. چلو ڈار صاحب چوتھے پہ خوش ہیں, میری بات مانیں, 5ویں پہ جی, 5ویں. چلو چوتھے پہ کر دیں, ڈار صاحب خوش ہیں چوتھے پہ. تیسرے پہ لبیک اور چوتھے پہ شاید پی ایس پی اور 5ویں پہ آپ گنڈی صاحب سے یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ڈار صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ میں صوبائی حکومت کام نہیں کرنے دیتی. دیکھیں ڈار صاحب, آپ کے وزیر اعظم صاحب نے 1 سال پہلے حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح کر لیا تھا, کلاسیں شروع کرا دی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس سے افتتاح ہوا تھا. اس یونیورسٹی کا نام مجھے بتا دیں اور وہ کہاں پر حیدرآباد ہے مجھے بھی بتا دیں. حیدرآباد آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے. نہیں آپ نے کیا تھا ایم کیو ایم والوں کے ساتھ مل کے, آپ کے گورنر تھے, آپ نے کہہ دیا ہم نے افتتاح کر دیا اور چل گئی یونیورسٹی. اب وہ کہاں چل رہی ہے پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم صوبے میں کام کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ آئیں صوبے میں کام کریں, ترقیاتی کام کریں, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے, ایک منٹ بول, پرابلم یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب صرف اس وقت کراچی آتے ہیں جب ان کو چندہ جمع کرنا ہوتا ہے اپنے اسپتال کے لیے, پھر وہ سال غائب ہو جاتے ہیں. پھر اگلے سال جب اگر ان کی حکومت رہی اور رمضان آ گیا تو پھر یہ چندہ جمع کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے, جی ہم پھر ساتھ ایک وزٹ کر لیں گے. تو دیکھیں ان کے 4-5 وفاقی وزیر اس وقت کراچی میں. اب پرابلم یہ ہے کہ کراچی کا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سیٹیں گفٹ میں کے طور پہ پارٹیوں کو دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو سلیکٹرز ہیں وہ پہلے ایم کیو ایم کو گفٹ کرتے تھے, اس دفعہ ان کو گفٹ کر دیے سلیکٹرز. جی بالکل. اب دیکھیں آپ کو بھی ایسی ملی ہے, دیکھیں میں آپ کو بھی ایسی ملی, مجھے بات تو کریں, آپ نے کہا سلیکٹرز ہمیشہ گفٹ کرتے ہیں, پورا بنڈل پیکج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بنڈل تھا نہیں, بنڈل نہیں تھا, ایک سیٹ تھی, ٹھیک ہے. پہلے ایم کیو ایم, پھر پی ٹی آئی, اور اب آپ. نہیں اب دیکھیں جب ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مریم الزام لگا چکی ہے بلاول کے اوپر کہ نیو سلیکٹڈ ہے. یہ ایک منٹ مجھے بات تو کبھی, یہ تو انہوں نے مور لگا دی. اچھا ایک منٹ, میں ابھی مور لگا رہا ہوں نا. جب ان کے ساتھ سلیکٹرز نہیں ہوں گے, امپائر نہیں ہوں گے, اور ان کے ساتھ مطلب ہے کہ جو سلیکٹرز امپائر نہیں ہوں گے, تو ان کا یہ حال ہوگا جیسے ان کا ہوا ہے. اب ان کا وہاں کے وفاقی وزیر, انہوں نے وہاں پر 2-2.5 سال گزارے, یہ رنر اپ تھے. ہمارے کینڈیڈیٹ نے فالو اپ کیا, 3 سال اس کے پیچھے لگا رہا, اور اس نے مجبور کیا کہ وہ ریزائن کرے. انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اب ہم المیہ تو یہ ہمارے بھائی نے توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ سے پھیر لیا اور پیپلز پارٹی کی طرف پھیر دیا. میں نے تو ذکر بھی نہیں, ٹھیک ہے, میں نے کوئی لفظ بھی نہیں بولا. نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں, ابھی بولوں گا. پارٹی میں تو اب جو انہوں نے کہہ دیا ہے تو بولوں گا. اب دیکھیں ایک منٹ المیہ ملک صاحب, یہ ہے کہ 6 کے 6 امیدوار کلیم کر رہے ہیں میں جیتا ہوں, 6 نمبر والا بھی کہہ رہا میں جیتا ہوں. سر آپ تو کچھ خدا کا خوف کھائے, سر آپ تو کچھ خدا کا خوف کھائے, وہ دونوں تو آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کہاں سے سر, آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ تو دوڑ بھی نہیں ہے, آپ تو دوڑ بھی نہیں ہے. نہیں سر بس چھڑ دو, سر چھڑ دو سر, ان دونوں کو لڑ لینے. ان کا گورنر کہہ رہا ہے ری الیکشن کرا دو. ملک صاحب 3 بڑی معتبر کمپنیز نے سروے کیے ہیں وہاں, انہوں نے کیا بولا؟ پارٹی تو 4-5 میں پی ٹی آئی پہ کیا کیا انہوں نے, وہ سر 3 کمپنیوں نے پی ٹی آئی پہ کیا ایک سروے میں پہلے پہ تھے. سر کس والے میں, کون سی سروے تھی وہ خود ہی تیار کیا ہوگا, جو ٹویٹر پہ کرایا ہوگا, جو ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ہوگا ڈاکٹر صدیق والے, جو سروے ڈاکٹر صاحب جو جنات ووٹ ڈال گئے. ہاں بتاتا ہوں, یہ جو سروے پیسوں پہ ہوتی ہے نا, اس کا یہ ریزلٹ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب میں اس حلقے میں گیا جی کچھ عرصہ پہلے, تو وہ آپ الیکشن والے دن وہاں تھے نا جس دن مفتاح کا الیکشن جی, مفتاح کے گھر تھا, آپ نے میرے خیال میں پروگرام, لیکن مفتاح کو وہ گولیاں ٹافیاں بانٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, سپاری بانٹنے چاہیے. چلیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ایکسپیرینس سے کہہ رہے ہیں, ایکسپیرینس سے کہہ رہے ہیں, یہ سپاری دیتے ہیں. آج کنڈی صاحب جو ہے نا, ان کو روزہ بہت لگا ہوا, 2 باتیں آن ایئر بولی ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس آنا پڑ جائے بیانات کے بعد. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ نہیں آنا چاہتے, میں یہ بڑا کلیئر کر دوں. اور چلو آپ نے بولے نہیں مجھے پتا ہے یہ بات, لیکن بہرحال ایسے بیانات آپ نہ دیں. تو بیانات آپ نے عجیب و غریب دیے, اور میرے بھائی نے بھی ڈسکا کا ذکر کر دیا. میں نے سوچا ایک چیز جس کا ذکر نہیں ہوگا وہ ڈسکا ہے, وہ ڈسکے کا ذکر کر دیا. بہرحال چلیں دونوں چھوڑیں. دیکھیں میں 2 باتیں کہوں گا. ایک کارکردگی کے حوالے سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ نے بڑی اکانومی پہ بھی بات کی وغیرہ وغیرہ. ایک تو جی دسمبر کے بعد سے یہ جتنی اموات ہو رہی ہیں یہ سب بچ سکتی تھی ویکسین کے ذریعے. یہ میں ہر پروگرام میں آ کے زبردستی بات انٹرجیکٹ کرتا ہوں. ہماری 8 سے 10 ہزار اموات جو بزرگوں کی ہوئی ہیں,
یہ صرف اسد عمر صاحب اگر وقت سے ویکسین خرید لیتے، جس کا انہوں نے ایک جگہ پہ تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اس وجہ سے نہیں خریدی کہ نیب مجھے پکڑ لیتی، $25 ملین سر دینے تھے ویکسین ریزرو کرنے کے لیے، نہیں دیے سر، اور آج بھی لوگ مر رہے ہیں، اور اس طرح مر رہے ہیں جیسے مکھیاں گری پڑی ہوتی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، جو مگر کی صورتحال اللہ پاک بچائے ہمیں، تو ابھی بھی عقل دے دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کارکردگی بہتر کریں۔ ابھی ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے جو جی ایس پی میں پلس میں ہمارے ساتھ ہوا ہے سر، آنے والے وقتوں میں جس ایکسپورٹ کا میرا بھائی ذکر کر رہا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے، لیکن اس کا سد باب کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر ویکسین کی طرح نہ بیٹھے رہے، ورنہ اگلے سال جب آپ کو یہ چیز ہٹ کرے گی تو پاکستان کی اکانومی بالکل ایکسپورٹ سیکٹر بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ میں تجاویز دے رہا ہوں کہ اس پہ فوکس کریں ضرور۔ دیکھیں آپ نے یہ بہت بڑا ایشو ہے، میں اس کو ابھی چینج نہیں کرتا، میں بریک لے لوں، اس کو تھوڑا سا کرونا والے کو کنٹینیو کریں گے۔ لاسٹ پہلی ویو کے دوران جب میں مسلسل مہینہ پورا اس پہ پروگرام کرتا رہا نان اسٹاپ، میں نے کہا کہ یہ چھوڑ دو سارے سیاست ویاست، تو ان کے کچھ ایک نااہل دوست ہیں ان کے، انہوں نے ویڈیوز بنا کر نا ہمارے پروگراموں کے چنک لے کر تو وہ ٹی وی اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال کے تو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ کرونا تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ کہتے تھے بڑھ رہا ہے، سختیاں کر دو سختیاں کر دو۔ تو اگر اس وقت بھی عقل کر لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہمارا مذاق اڑانے کی بجائے کچھ انتظامات کر لیتے تو عقل آ جاتی۔ ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھارت کے اندر اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے، اللہ پاک سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور مدد بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک اس دنیا پہ رحم فرمائے۔ 4 لاکھ افراد روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرونا سے متاثر ہو کر آ رہے ہیں، اور وہ سرکاری طور پر تقریباً 4,500 کے قریب اموات کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر جتنے ان کے شمشان گھاٹ ہیں، پبلک پلیسز ہیں، وہ لاشوں سے ہٹی پڑی ہیں، اور تاثر یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اموات 10,000 کے قریب ہوں، جس کو لارجلی وہ انڈر رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ پچھلے سال رمضان کے ہی دنوں میں، جون کا مہینہ تھا بلکہ، جب پاکستان میں بہت زیادہ سختی تھی، اس سے پہلے تو خوف پھیلا ہوا تھا کہ کیا ہوگا، جون میں بہت تیزی آ گئی تھی، تو ہم نے کئی پروگرام کیے، جس میں ایک پروگرام میں ہم نے ٹیکسٹائل سیکٹر سے بھی 1-2 شخصیات کو مدعو کیا، کیونکہ یہاں پر وہ فل باڈی سوٹ دستیاب نہیں تھے، ماسک دستیاب نہیں تھے، اس طرح کا پروٹیکٹیو گیئر دستیاب نہیں تھا۔ تو عبدالحفیظ پاشا صاحب نے ہمیں ایک پروگرام میں جوائن ہو کر کہا کہ یہ بنا کر وہ سامان کچھ لوگوں کو ڈونیٹ کریں گے، تو آج ہم نے دوبارہ ان کو رمضان کا مہینہ تو پھر دعوت دی ہے۔ حفیظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ندیم بھائی۔ حفیظ صاحب، کتنا آپ نے وہ بنا کے، وہ جو فل باڈی سوٹس اور پروٹیکٹیو گیئر تھے، کچھ بنایا آپ نے یا کچھ چیزیں دی لوگوں کو؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی بڑی کوانٹٹی میں لاسٹ ایئر بھی پہلی جب لہر آئی تھی اس میں ڈونیٹ کیا، پروٹیکٹیو کور آلز، ری یوزیبل بھی اور 1 ٹائم یوز بھی۔ تو ابھی ہم نے پروڈکشن جاری رکھی، آج بھی اللہ کا شکر ہمارے پاس اچھا سٹاک پڑا ہے which we would like to donate۔ میں ابھی چاہتا ہوں کہ ودن یہ رمضان کے مہینے میں 7,400 سیٹ میرے پاس تیار پڑے، جو میں چاہتا ہوں کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو فوری طور پر ڈونیٹ کریں۔ 7,400 سیٹ کس چیز کے تیار پڑے؟ یہ کور آلز کے، پروٹیکٹیو کور، پوری باڈی کے اوپر وہ جو سوٹ پہنا ہوتا ہے۔ 7,400 ہیں، تو یہ آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اس کو، میرے پاس بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو آپ ڈونیٹ کریں گے، سارے فری آف کاسٹ ہوگا یہ؟ جی فری آف کاسٹ، ہم ڈلیور کر دیں گے اداروں میں خود، فری آف کاسٹ۔ اور دوسرا میرے پاس پروٹیکٹیو شیٹس ہیں جو ہم نے امپورٹ کی ہیں باہر سے، وہ ڈاکٹرز کے لیے ہیں جو کہ پہن کے وہ پیشنٹ کو چیک کر سکتے ہیں، وہ ان کی لائف بہت لمبی ہے اور وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی تاکہ وہ پیشنٹس کو بھی چیک کر سکیں، اور پروٹیکٹڈ ڈبل پروٹیکشن دیتی وہ شیٹس، فیمیل ڈاکٹرز کی بھی ہیں، میل کی بھی ہیں۔ وہ تقریباً 300 کے قریب شیٹس ہیں میرے پاس جو پروٹیکٹیو شیٹس ہیں۔ وہ بھی یہ اسکرین کے اوپر ان کا حفیظ صاحب کا نمبر بھی ڈالیں جی، اگر کسی ڈاکٹر کو، صرف ڈاکٹر کو، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوں تو یہ حفیظ صاحب کو براہ راست میسج کرے تو ان کو وہ چیز ملے گی۔ یہ فار سیل نہیں ہے، صرف ڈاکٹر کے لیے۔ حفیظ صاحب ایک اور چیز آپ بتائیے گا، اس وقت بھارت کے اندر آکسیجن ایک بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے، آکسیجن نہ ملنے سے اموات ہو رہی ہیں۔ آج رائٹرز نے ایک سٹوری کی ہے کہ 26 سال کا ڈاکٹر ہے جس کی ابھی ٹریننگ بھی پوری نہیں ہوئی، دلی کے اسپتال کے اندر ہولی فیملی کے اندر وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ المیہ کی انہوں نے وضاحت کیا کہ کتنا بڑا یہ اس وقت تباہی وہاں ہو رہی ہے، کہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو وہ وینٹیلیٹر پہ رکھے، کس کو آکسیجن لگائی رکھے، اور کس کا ہوپ لیس سچویشن ہے اور وہ اتار دے، تو وہ کون زندہ رہے گا اس دن اور کس کی وہ موت کا فیصلہ کرے گا، وہ 26 سال کا بندہ کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ آکسیجن پاکستان میں بھی دباؤ ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ جیسے بزنس مین 8, 10, 15, 20 لوگ مل کے آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی کے لیے بھی کچھ کوشش کر سکیں پرائیویٹ سیکٹر میں؟
جی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ آرگنائزڈ ایفرٹ ہے جس میں ہم ڈیفینیٹلی ڈونیٹ کر دیں گے پیسہ. ہم مینج نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اس سٹیج پہ تو صرف امپورٹ ایک سولوشن ہے اور وہ اویلیبل ہے. اس کے لیے وی شوڈ ناٹ ڈیلے اٹ. ہمیں امیڈیٹلی اسٹینڈ بائی سورس سے لے لینی چاہیے اور لیکوڈ آکسیجن سٹور کر لینی چاہیے. آپ میرے ساتھ ایک منٹ رکیے گا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ سرکاری رول میں آپ لوگ کوآرڈینیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. NCOC فیصل آباد سے بسم اللہ ٹیکسٹائل شاید ان کا, میں آپ کو نمبر دے دوں گا, میں ان سے کوآرڈینیشن تو جو سامان ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ بھی, اور آکسیجن کی فراہمی کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیلپ کروں گا فائنینشیل. فیصل آباد میں جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں ادھر ہی ڈونیٹ کر دیں, ڈونیٹ کروا دیں گے انشاءاللہ. ان سے کوآرڈینیشن کر لوں گا میں. حفیظ صاحب آپ کا نمبر ہم ان کو دیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ یہ اکوپمنٹ پورا ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بہت شکریہ. آپ میں نے ڈاکٹر مصدق صاحب آپ کی بات کاٹی تھی. جی بہت اچھا کیا جی. میں یہی چاہتا ہوں کہ اسی طرح میرا یہ ذاتی خیال ہے جی کہ یہ ہم جو ویکسین کا کانسنٹریٹ امپورٹ کر رہے ہیں یہ $2 کا ہے جی. اگر آپ $2 اس کی پروسیسنگ کاسٹ لگائیں تو یہ $4 بن جاتا ہے. چلیں $1 اور رکھتے ہیں لوجسٹکس کے لیے, $5. ہمارے ملک میں سر صرف 5 کروڑ لوگ ہیں جو 40 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. اگر حکومت صرف $250 ملین, جو آپ کو پتہ ہے وفاقی بجٹ کا ایک بڑا چھوٹا حصہ ہوتی ہے, یہ اتنے پیسے کیبنٹ اپروو بھی کر چکی ہے لیکن ابھی تک اسپینڈ نہیں کر رہی, بہرحال اسپینڈ کر دینا چاہیے. اگر صرف جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں جن کے پاس ویکسین بنانے کی کیپیبلٹی موجود ہے, اگر حکومت اپنے لائسنس کے انڈر ان کو اجازت دے یا ان کو لائسنس کرے کہ وہ اس کانسنٹریٹ کو لے کے تیزی سے بنائیں. کانسنٹریٹ تو آ ہی رہا ہے, جو بڑی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, پلانٹ اکوپمنٹ لائیں اور شروع کر دیں. نہیں, ان کے پاس لگے ہوئے ہیں سر, 4-5 کمپنیوں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں ویکسین بنانے کی, لیکن اجازت نہیں ہے. وہ بایوٹیک بنا سکتے ہیں, ویکسین نہیں بنا سکتے. اگر ان کو دی جائے تو بہت سے لوگوں کی دیکھیں 10,000 کے قریب, 8 سے 10,000, اگر آپ 2,000 لوگوں کا دیکھیں روز 150-200, اب تو 200 کو ہم ٹچ کرتے ہیں. اگر آپ 2 سے 3,000 اموات ہو رہی ہیں اور جنوری, فروری, مارچ یہ 8-9 ہزار اموات ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی حکومت ویکسین بنانی, جتنی تیزی سے بنانے کی وہ شروع کر دے, پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں کیونکہ ساری چیزیں پبلک سیکٹر کر نہیں ہو سکیں گی. کنڈی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا, آج سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس تھا پچھلے دنوں, انہی دنوں ایک تباہی والی صورتحال اور خوف والی فضا تھی پچھلے سال. NDMA اس میں رول ادا کر رہا تھا, لیکن آج کیس جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے, میرا دل ہے کہ اس کے اوپر کھل کے تحقیقات ہونی چاہیے اور تفصیل لوگوں کو بتانی چاہیے اگر مس یوز آف اتھارٹی کسی نے بھی کیا, whoever that person is. دیکھیں ندیم صاحب, یہ NDMA کے اوپر ہم نے کافی ڈسکشن پچھلے سال بھی کی تھی جب یہ کرونا کا پینڈیمک جب کووڈ کا آیا تھا, اور بہت سے کوشچن ہمارے اس وقت بھی آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی رپورٹس منگوائے, آج سپریم کورٹ کیس مانگ رہے ہیں, آپ منگوائیں دیں ہمیں. وہ تو میں نے ابھی آپ کو نیب کے چیئرمین کہہ دیا جہاں پر اسپیکر صاحب کہہ رہے کہ یار ان کو اب نہیں بلا سکتے, میٹنگ کینسل کر جائے. دیکھیں اب NDMA, اب یہ فیصلے کیا ہوں گے, یہ کووڈ گزر جائے گا اور پتہ نہیں کون سی خدا نہ کرے کوئی اور بیماری آ جائیں گی, 10 سال بعد کوئی کیس کا فیصلہ ہوگا, پھر بولے کہ جی فلاں بندہ جو تھا اس میں ذمہ دار تھا. پاکستان کا المیہ یہی ہے, ہم تو کہتے ہیں اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے کہ کون اس میں جو ہے, جو NDMA کا NDMA بہت زیادہ گھپلے ہوئے ہیں اس کووڈ کے صورتحال میں. جب پچھلے سال تھا اس میں بہت زیادہ لوگوں کے چیزیں, مطلب ہے کہ ایک پینڈیمک سے جو فائدہ اٹھایا گیا تھا, آنا چاہیے لوگوں کے سامنے. میں تو کہتا ہوں پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ ہوئی, میں تو خود ممبر نہیں ہوں, ان کو لانا چاہیے اسٹینڈنگ کمیٹی میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی اگر ہم کہیں کہ NDMA نے کوئی گھپلے کیے ہیں, اس لیے کہ جسی سچویشن میں فیصلے کیے گئے, چونکہ میں خود سرکار کا حصہ رہا ہوں اور دیکھ رہا تھا, یا تو آپ کے رولز آف بزنس, پیپرا رولز, اور پھر وہ جو ایک طریقہ کار ہے جو لینتھ ہی ہے 6 ماہ کی پروکیورمنٹ پلانز ہے, پھر اس میں پڑ جاتے. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, ابھی ویکسین کے اوپر آپ کے سامنے ان کا بیانیہ ہے, تو اس وقت تو اموات آپ کے سامنے ہے جو آپ خود کہہ رہے ہیں, جون میں اپریل میں لاسٹ ایئر ہو رہا تھا. دیکھیں مقصد یہ ہے وہ کون سے پیپر رول کے مطابق تحقیقات ضرور کر لیں, زیادہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگ آنے سے پہلے کہنا کہ کوئی بندہ گھپلا کر گیا, یہ بھی جاتی ہے. دیکھیں گنڈی صاحب, تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ ابھی بیٹھ کے فیصلہ کر دیں جی گھپلے ہو گئے ہیں, لوٹ مار ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں شکوک شبہات سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اگر یہی سارا کچھ فالو کر رہی ہوتی ہے NDMA, اموات ہو جاتی, تباہی اور ہو جاتی پاکستان میں, یہی لوگ بیٹھ کے الٹ بول رہے ہوتے, کہتے ہیں جی یہ دیکھو جو ابھی ویکسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دو چیزیں ہوگی نا, ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی انوسینٹ ہو, ان میں کوئی بھی غلط کام کیا ہی نہ ہو, تب بھی رپورٹ آئے گی تو ان کی شفافیت سامنے آ جائے گی. دیکھیں جی, ایک تو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر رپورٹ رکھے ہیں, میں نے ہر چیز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جاتی ہے. آپ پارلیمنٹ کس کام کے لیے, میں نے خود دیکھے ہیں جنرل افضل صاحب جو اس وقت پروکیورمنٹ کر رہے تھے, یہ بائی نیم ان کے اوپر ایلیگیشن کا مجھے نہیں پتا کس پہ, میں ان کا بتا رہا ہوں جو اس وقت کر رہے تھے. دیکھیں 1-2 لوگوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا ہے, جی ہمارا کوالٹی کا ایشوز تھا, وہ کچھ اسکرینز بنائی تھی انہوں نے فیس کی اور کچھ چیزیں اور ماسک وغیرہ, تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی.
حالانکہ میرے سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ ڈسکاؤنٹ دینے کے بھی چکروں میں تھے یہ, لیکن انہوں نے کہا سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں جی, ہم نے نہیں لینی واپس سارا کچھ. تو میں نے 1-2 کیسز خود بھی دیکھے ہیں, بڑی نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. باقی یہ کہہ رہے ہیں گپلے ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تحقیقات ہوں گی, چیزیں سامنے آ جائیں گی. رپورٹ آپ لائیے کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, یہ کس کام کے لیے ادارے ہیں, ان کی اونرشپ لے ان چیزوں کی. آپ لوگ اسی لیے منتخب کر کے وہاں آنی چاہیے, لیکن کم از کم ابھی فیصلہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. عثمان ڈار صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک اور فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.